اہل دنیا کو حاصل کرنے کے لیے تن من دھن سب کچھ قربان کر رہی ہیں۔ دنیا کو چاہنے والے لوگ ان کی زندگی کا مقصد ہی دنیا کو حاصل کرنا ہے، اور یہ انسان اپنا ہوش سنبھالتے ہی کوشش یہ کرتا ہے کہ میں اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جاؤں۔ جب تک موت کا فرشتہ نہیں آتا اس کی کوشش یہی ہے کہ میرا مال میرا مال میرا مال۔ انہی لوگوں کے بارے میں اللہ کا فرمان ہے کہ الہاکم التکاثر، کثرت مال نے ہلاک کر دیا۔ جب تمنا یہی ہو، خواہش یہی ہو کہ میں نے مال جمع کرنا ہے، وہ انسان پھر اللہ کے احکامات کو اگنور کر دیتا ہے، بسے پش ڈال دیتا ہے۔ اس کی زندگی کا مقصد پھر جنت نہیں رہتا، اس کی زندگی کا مقصد پھر دنیا ہی رہ جاتی ہے۔ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ وہ انسان قبرستان میں پہنچ جاتا ہے، قبر میں دفن ہو جاتا ہے۔ یہ انسان کی حقیقت ہے۔ اللہ نے کیسے واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ یہ انسان قبر میں چلا جاتا ہے۔ کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں تم جان لو گے، یعنی قبر کے عذاب کو تم جان لو گے جب قبر میں جاؤ گے۔ قبر کی سختیوں کو، اندھیری راتوں کو، اس کوٹھڑی کو، اس بند گلی کو جہاں کوئی سراغ نہیں ہوگا۔ ثم کلا سوف تعلمون، دوبارہ کہا پھر ہرگز نہیں تم جان لو گے۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، تم یقینی طور پر جان لو گے قبر کے عذاب کو۔ جب قبر کے فرشتے آئیں گے، منکر نکیر آئے گا، سوال و جواب ہوں گے۔ اگر وہ انسان جنتی ہے، جنت کا بستر آ جائے گا، جنت کا لباس آ جائے گا، جنت کی طرف سے کھڑکی کھل جائے گی، اس کے اعمال پیش ہو جائیں گے ایک انسان کی شکل میں، اور پوچھے گا من انتا، تو کون ہے؟ انہو عمل صالح، میں تیرا نیک عمل ہوں۔ یہ انسان کی حقیقت ہے بھائیو۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، تم یقینی طور پر جان لو گے۔ اور اگر یہ انسان دوسری پارٹی کا ہوا، جہنم کے فرشتے آئیں گے، ہتھوڑے ماریں گے، جہنم سے بستر لے کر آئیں گے، لباس لے کر آئیں گے، جہنم کی طرف سے کھڑکی کھل جائے گی۔ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، تم جہنم کو دیکھ لو گے۔
ثم لترونها عین الیقین، یقینی طور پر دیکھ لو گے۔ آج ہماری حالت کیا ہے بھائیو؟ کوئی چھوٹا ہو، کوئی بڑا ہو، کوئی امیر ہو، کوئی غریب ہو، ایک ہی فکر ہے، لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ، یقینی طور پر جان لو گے، یقینی طور پر دیکھ لو گے۔ وہ جہنم کا عذاب کتنا سخت ہے، میری اور آپ کی تیاری کتنی ہے۔ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، پھر ہر نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اے بندے تجھے مال دیا تھا، اولاد دی تھی، صحت دی تھی، زندگی دی تھی، میرے لیے کیا کر کر آیا؟ دنیا کی ہر نعمت تجھے دی تھی، آج ہم اللہ کی نعمتوں کا استعمال کرتے ہیں لیکن اللہ کا شکریہ ادا نہیں کرتے، اور شکریہ کا مطلب رب کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، 3 مقامات ایسے ہیں جہاں میری اور میری امت کی ملاقات ہوگی۔ حوض کوثر پر، حوض کوثر پر ملاقات ہوگی۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دے جو حوض کوثر پر پہنچ کر محمد کے ہاتھ سے جام پیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک گروہ آئے گا، فرشتے دیوار حائل کر دیں گے نبی پر اور اس گروہ پر، انک لا تدری، آپ نہیں جانتے انہوں نے دین میں کون کون سی چیزیں ایجاد کی تھی۔ فسحقن فسحقن لمن غیر بعدی، دور کر دو ان کو۔ آج ہماری حالت کیا ہے؟ ہم نے دین کے اندر، شریعت کے اندر کتنی چیزیں ایجاد کی ہیں۔ میں حوض کوثر پر پہنچ کر اپنی امت کا انتظار کروں گا۔ کیا ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ ہم نبی سے ملاقات کر لیں؟ حوض کوثر پر پہنچ کر نبی اپنی امت کا انتظار کریں گے۔ دوسرا مقام جہاں میزان لگے گا، ترازو لگے گی، اور تیسرا پل صراط، ادھر امت کھڑی ہوگی اور محمد ادھر کھڑے ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنے اعمال پر غور کیجئے، ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ ہمارے اعمال کیسے ہیں۔ کیا اس پل صراط کو پار کر لیں گے جو بال سے زیادہ باریک ہے اور تلوار سے زیادہ تیز ہے؟ لوگ کٹ کٹ کر جہنم کے گڑھے میں گریں گے، نیچے آگ ہے، کیا منظر ہے۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، میزان قائم ہوگا اور جس کا اعمال کے وزن بھاری ہوں گے، عیش و عشرت کی زندگی وہی گزارے گا۔ سوچئے ذرا، ایک دن کا حساب لگائیو بھائیو، دن کے 24 گھنٹے میں ہماری نیکیاں کتنی ہیں اور ہماری برائیاں کتنی ہیں۔
ہم اپنی آنکھوں کے ساتھ کتنی اس کے اندر حیا رکھتے ہیں اور ان آنکھوں کی کتنی خیانت کرتی ہیں، کتنی اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ چیک کیجئے، مجھے اپنے آپ کو چیک کرنا چاہیے اور آپ کو خود چیک کرنا چاہیے۔ حتیٰ زرتم المقابر، ایک وقت آئے گا کہ لوگ ہمیں قبرستان میں دفن کر دیں گے۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جس کے اعمال وزنی ہوں گے فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، آرام کی زندگی گزارے گا۔ ان اعمال کو چیک کیجئے جو اعمال ترازو میں تلنے والے ہیں۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اور جس کے اعمال ہلکے ہوں گے وہ حاویہ میں جائے گا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، وہ کیا چیز ہے؟ نَارٌ حَامِيَةٌ، تیز آگ ہے، بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ گھر جا کر اس چھوٹی سی صورت پر غور تو کیجئے کہ میری اور آپ کی زندگی کیسی گزر رہی ہے۔ میزان قائم ہو جائے گا، نبی کی اپنی امت سے ملاقات ہوگی، پل صراط لگے گا، نبی انتظار کر رہے ہوں گے میری امت بچ کر آئے گی مجھ سے ملاقات کے لیے۔ اور جس کی نیکیاں گناہوں سے ایک رائی کے دانے کے برابر بھی زیادہ ہوگی وہ جنت میں جائے گا۔ کتنی نیکیاں ہیں ہماری، فرض نماز کے بعد ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ ہم وہ تسبیحات کرنے جن کے کرنے سے انسان کے اگر سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوں گے اللہ اس کو بھی معاف کر دے گا۔ کس غلط فہمی میں ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں؟ اتنی تیزی ہے ہمارے اندر مال کو جمع کرنے کے لیے، جب تک انسان فرض نماز پڑھ کر بیٹھا رہتا ہے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ اور یہ وقت دینے والا اللہ کی ذات ہے، کوئی پتہ نہیں کب ہوا نکل جائے، کب روح پرواز کر جائے، پھر رب کو کہتے ہی رہے گا انسان تھوڑی سی مہلت مجھے دے دے، تھوڑی سی مہلت مجھے دے دے، میں نیک اعمال کر لوں۔ اور جس کی نیکی میں ریاکاری ہوگی وہ نیکی اس میزان کے ترازو پر تولی ہی نہیں جائے گی۔ حضرت عائشہ روتی ہیں جہنم کو یاد کر کے، میں اور آپ کیوں نہیں روتے؟ زندگی میں کبھی میری اور آپ کی آنکھوں سے آنسو بہے اس جہنم کی آگ کو یاد کرنے کے بعد؟ وہ عائشہ جن کو رب سلام کہتا ہے وہ رو رہی ہے جہنم کو یاد کر کے۔ تین گھاٹیاں ایسی ہیں جہاں کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، ایک پل صراط ہے، ایک عدل کا ترازو ہے، اور ایک نامہ اعمال جب تقسیم ہوں گے۔ آج تو ہم دوستوں کی خاطر نماز نہیں پڑھتے،
چیک کیجئے، دوستوں کی محفل لگی ہوتی ہے، ادھر آذان ہوتی ہے، ہم اس محفل کو نہیں چھوڑتے، آذان کو بھول جاتے ہیں۔ سلف صالحین لوہار کی بھٹی کے پاس سے گزرتے تھے اور اپنی آنکھوں سے اس لوہے کو پگھلتا ہوا دیکھ کر غشی پڑ جاتی تھی۔ ہمارا دل کب نرم ہوگا بھائیو کہ یہ لوہا آگ لوہے کو نرم کر دیتا ہے، جلا دیتا ہے، سرخ کر دیتا ہے، انسان کا کیا بنے گا؟ انسان تو کمزور ہے، گوشت اور ہڈیاں ہیں، جب یہ ہڈیاں آگ میں جلیں گی تو کیا بنے گا؟ اتنا کچھ سن لینے کے بعد بھی پھر بھی ہم اس جگہ پر نہیں بیٹھتے جس جگہ پر بیٹھنے کو محمد نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم۔ منصور بن معتمر محدث ہیں، ان کا جنازہ جب اٹھتا ہے والدہ چیخ اٹھتی ہے کہ میرے بیٹے کو جہنم کے خوف نے مار ہی دیا۔ جانتے ہو محدث کی تعریف، حدیثوں کو جمع کرنے والے، دن رات اللہ کے دین کو بیان کرنے والے، لکھنے والے۔ میرا اور آپ کا دین میں کتنا وزن ہے؟ محدث کا بڑا وزن ہے، بڑی محنت ہے، ایک ایک فرمان رسول کو جمع کرتا ہے، سفر کرتا ہے، لکھتا ہے، بیان کرتا ہے۔ جہنم کے خوف نے اس کو مار ہی دیا۔ اپنے وزن کو چیک کیجئے بھائیو کہ دین کے اندر میرا اور آپ کا وزن کتنا ہے، کتنی نیکیاں ہیں، کتنی اعمال ہیں، کتنی محنت کر رہے ہیں ہم۔ ہمارے پاس تو اتنا ٹائم نہیں کہ ہم اٹھ کر گھر سے نکل کر مسجد میں آ جائیں۔ نبی کی حدیث لینے کے لیے اتنا سفر تو کہاں کر سکتے ہیں؟ رب کے گھر میں چل کر نہیں آ سکتے۔ اس میزان پر، اس انصاف کی کرسی پر جب اللہ بیٹھے گا تو ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ہر نعمت کے بارے میں پوچھے گا، سوال کرے گا۔ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ میں بیٹھے ہیں، ادھر حبشہ سے قافلہ آتا ہے، اللہ کے رسول پوچھتے ہیں اے قافلے کے لوگوں مجھے کوئی واقعہ ہی سنا دو۔ جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ اٹھتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک بات اپنی آنکھوں سے دیکھی، ایک بڑھیا عورت سر پر گٹھڑیاں لے کر سامان لے کر جا رہی تھی، ایک گھڑ سوار نے چلتے ہوئے اس کو دھکا دیا، بڑھیا گر گئی، سامان بکھر گیا۔ بڑھیا روتے ہوئے کہتی ہے، اپنے سامان کو جمع کرتی ہے اور کہتی ہے اس وقت تجھے کون بچائے گا جب میرا رب انصاف کی کرسی پر بیٹھے گا۔
آج لوگوں سے زیادتیاں کرنے والوں، لوگوں کی غیبتیں کرنے والوں، لوگوں پر بہتان باندھنے والوں، گندی نظروں سے دیکھنے والوں ایک دوسروں کو، کل قیامت کے دن رب کے سامنے کیا جواب دوں گے؟ اتنے بڑے بہتان باندھ دیتے ہیں اپنے ہی بھائی کو بدنام کرنے کے لیے، غیبتیں کرتے ہیں، اس کی عزت کو اچھالتے ہیں۔ کل قیامت کے دن جب اللہ انصاف کی کرسی پر بیٹھے گا تو کیا بنے گا؟ جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں، سر اٹھا کر دیکھتے ہیں اللہ کے نبی بھی رو رہے ہیں، صحابہ بھی رو رہے ہیں۔ ہمارے دلوں کو تالے لگ چکے ہیں، ہمارا دل موم نہیں ہوتا۔ کتنا بڑا صدمہ ہے، یہ فکر ہے انسان کی کہ میری آخرت کی زندگی کیسی بنے گی۔ حتی زرتم المقابر، اے انسان تو نے قبر میں چلے ہی جانا۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میری امت کی عمریں 60 یا 70 کے درمیان ہوگی۔ ہماری 60 اور 70 کے درمیان ہو چکی، ہم نے کیا کیا؟ اور اس کے بعد کوئی عذر نہیں۔ کتنی زندگی گزر چکی ہے، اس زندگی کا حساب تو لگاؤ کہ اس زندگی کے اندر میری نیکیاں کتنی ہیں، کون کون سی نیکی میں نے اللہ کی رضا کے لیے کی۔ الہاکم التکاثر، کثرت مال نے انسان کو تباہ کر دیا، ہلاک کر دیا۔ اور مال کس کا ہے؟ کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا۔ ہم کہتے ہیں میرا مال، میرا مال، میرا مال۔ وہ میرا مال نہیں، میرے وارثوں کا مالک ہے۔ حدیث میں آتا ہے اس انسان کا مال تو وہی ہے جو اس نے کھا لیا، پہن لیا، استعمال کر لیا۔ صدقہ جو دے دیا وہی اس کا مال ہے۔ اور جو انسان خلوص کی نیت سے، خلوص کے ساتھ کھجور کی ایک کھجور بھی انسان اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے، اللہ اس کھجور کو احد پہاڑ کے برابر کر دیتا ہے۔ محنت کیجئے بھائیو، کوشش کیجئے، اپنے رب کو منا لیجئے۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص یہ چاہتا ہے میرا رزق میں اضافہ ہو جائے، میرے رزق میں اضافہ ہو جائے، میری عمر لمبی ہو جائے، اور یہ چیز ہر شخص چاہتا ہے، چاہے جوان ہو چاہے بوڑھا ہو، میری لمبی عمر ہو اور مجھ پر پیسوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہوں، ہر شخص یہ چاہتا ہے۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ اللہ کے رسول کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، رشتہ داری کو جوڑ کر رکھو۔ ہر گھر میں فساد ہے، ہر خاندان میں لڑائی اور جھگڑے ہیں۔ اس کا حل یہ ہے کہ انسان کو اپنے رشتہ دار کو جوڑ کر رکھنا چاہیے، یہ صلہ رحمی ہے۔ ایک صحابی نے سوال کیا تھا، اے اللہ کے رسول، میں اس کے ساتھ بھلائی کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ برائی کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا اگر تو بھلائی کرتا ہے وہی بھلائی وہ کرے پھر تو بدلہ ہے، تو بھلائی کرتا ہے وہ برائی کرتا ہے، تو پھر جوڑتا ہے وہ توڑتا ہے، یہی تو صلہ رحمی ہے۔
چیک کیجئے بھائیو، ایک ایک اللہ کے رسول کے فرمان کو اپنی زندگی میں اتاریے کہ میرے اندر یہ کمی ہے، میرے اندر یہ کمی ہے، میرے اندر یہ کمی۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم کھجور پر چڑھے ہوئے تھے، ہوا سے ان کی پنڈلیاں ہل رہی تھی، اتنے کمزور تھے، صحابہ ہنس رہے تھے۔ آپ نے فرمایا یہ پنڈلیاں کل قیامت کے دن احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہوں گی۔ یہ ہے وزن انسان کا۔ اپنے وزن کو چیک کیجئے بھائیو، کتنا علم ہے اور اس کے مطابق کتنا عمل ہے۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جو باتیں مجھے پتہ ہیں اگر میں تمہیں بتا دوں تمہاری ہنسیاں بند ہو جائیں، تم رونا شروع کر دو، تم جنگلوں کی طرف نکل جاؤ۔ عذاب قبر کے بارے میں فرمایا اگر تمہیں میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کئی دفعہ کہ اللہ تمہیں عذاب قبر سنوا دے، صحیح حدیث ہے، لیکن میں نے دعا نہیں کی۔ مجھے اندیشہ ہوا، خطرہ ہوا اس بات کا کہ اگر انہیں عذاب قبر سنوا دیں یہ اپنے مردوں کو دفن کرنا ہی چھوڑ دیں گے۔ اتنا عذاب قبر اتنا سخت ہے، اپنے دلوں کو موم کیجئے بھائیو۔ زندگی کے بہت ایام گزر چکے ہیں، چند رہ گئے ہیں، ان چند ایام کو قیمتی بنائیے، اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھیے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری نیکیوں کو قبول فرما لے، ہمارے اعمال کو قبول فرما لے، ہمارے بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما لے۔ ظفر بھائی بیمار ہوئے تھے کل، اللہ ان کو صحت والی ایمان والی زندگی نصیب فرما دے۔ اللہ جو فوت ہو چکے ہیں اہل توحید، اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے، اللہ ہماری مغفرت فرما دے، اللہ ہمارے دل کو دین پر ثابت قدم رکھ دے۔